يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ سے اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوتارواد کا جو تصور ہے وہ نبوت کے تصور کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ رام اور کرشن جی یہ لوگ ہو سکتے ہیں نبی رہے ہوں۔ اور خاص کر کے جب بابری مسجد کے حوالے سے ابھی باتیں چل رہی تھی تو کئی آواز ایسی اٹھی کہ رام جی یا کرشن جی یہ جو تھے یہ تو ہمارے نبی تھے۔ لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان دیا جانا چاہیے۔ شک اس میں نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی نبی ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ تو ہر نیشن میں، ہر راشٹر میں جب نبی آئے تو ہندوستان کی آبادی بہت پرانی آبادی ہے، یہاں بھی یقیناً نبی آئے ہوں گے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی ایک وشیش ویکتی کو، کسی ایک خاص آدمی کو نبی کہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویریفیکیشن ہو۔ اگر وہاں سے ویریفیکیشن نہیں ہے تو ہم کسی کو نبی نہیں مان سکتے ہیں، صرف پاسبلٹی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ رام جی ہمارے نبی تھے یہ غلط ہوگا۔ ہاں، امکان کی حد تک کوئی کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑے عالم نے اس زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر رام جی کے نام پر مندر بنایا جائے اور مسجد کی زمین پر، اور ایکیشور واد کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دلیل بالکل غلط تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں مختلف ناموں سے جو مسجدیں بنائی جاتی ہے، جیسے مسجد عمر ہے، مسجد عائشہ ہے، مسجد عمر ابن عاص ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو ایک تعارف کے لیے ایک نام چاہیے تو کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، لیکن وہ شخصیت اس کے معبود نہیں ہوتے۔ مثلا مسجد عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسجد ہے جس کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسجد میں حضرت عمر معبود کے طور پہ ہیں، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ حضرت عمر تو عبادت کے لائق کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح مسجد عائشہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح مسجد عمر بن عاص کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں جو تصور ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رام مندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مندر جس میں رام جی کی پوجا ہوگی۔ کرشن مندر کا مطلب یا شیو جی مندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کرشن جی اور شیو جی پوجے جائیں گے۔ اسلام اس تصور کے خلاف کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اسلام مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ایکیشور واد پر آدھارت ہے، اور اس طرح کی باتیں اسلام کے معاملے میں نہیں کہی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر رام جی کے بارے میں یہ طے بھی ہو جائے کہ وہ پروفٹ تھے، تو پھر یہ غور کیجئے کہ جیسس کرائسٹ تو بالکل پروفٹ ہیں۔ جو بھی آدمی جیسس کرائسٹ کے نبی ہونے کا، عیسوی ہونے کا اور پروفٹ ہونے کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کیا مسجدیں چرچ کے لیے دی جا سکتی ہیں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم ایک گھر بھی بناتے ہیں تو کاریگروں کو یا مستری کو یا انجینئر کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دی گئی ہدایتوں کے مطابق وہ ہمارا گھر بنائے۔ تو پھر خدا یہ کیسے چاہے گا کہ اپنی منمانی سے اس کی عبادت کی جائے؟ اس لیے اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرنا ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ اس لیے صرف کسی کے بارے میں یہ مان لینا کہ یہ نبی ہیں اور ان کے نام پر مسجدوں کو حوالے کر دینا یہ نہایت غلط تصور ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جس شخص کے بارے میں نبی
کہیں گے کہ نبی ہے، ان کے پورے کردار اور ان کی جیونی کو دیکھی جائے گی۔ آپ قرآن کریم میں جن نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے، سارے نبیوں کو پڑھ کے دیکھیے، ان کے بارے میں کیا کیا خوبیاں بتائی گئی ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک عظیم دعوت کو لے کر کے انسانیت کے بھلائی کے لیے یہ میدان میں آئے تھے۔ اس کے برخلاف جن کے نبی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کی کہانیاں اگر پڑھی جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک راج گھرانے کی پوری تاریخ ہے، جس میں وہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد پھر رہی ہیں، اور اس میں انسانیت کے لیے کوئی بڑی دعوت نظر نہیں آ پاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ امکان ظاہر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ چیزیں بدل جایا کرتی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں عجیب عجیب باتیں لکھ دی گئی ہے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے وہ غلط ہے، حضرت داؤد اس سے بری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں ہوں، لیکن ایسے وقت میں ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو کہانیاں بتائی جا رہی ہے وہ کہانیاں ان کے بارے میں غلط ہے۔ اس لیے ایسے معاملے میں کوئی زبان چلانے سے پہلے، کوئی رائے ظاہر کرنے سے پہلے خاموشی تو بہتر ہے، لیکن جلد بازی بہتر نہیں ہے۔ سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ اوتارواد اور نبوت کو ایک قرار دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بھول ہے، اور اس لیے بھی بھول ہے کہ نبوت ایک انسان کو نبی مان کر، نبوت کے تصور میں ایک انسان کو نبی مانا جاتا ہے، اور اوتارواد کے تصور میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ خدا، اللہ یا ایشور خود جو ہے وہ انسان بن کر پیدا ہو گیا۔ اس بڑے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں جو لاجک دیا گیا ہے اس پر بھی غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ سامعین، میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔